بعض لوگ جو ہے نا، وہ جو شوقین مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا مناظروں کے، وہ مشورے دے رہے ہیں کہ اب علی بھائی چونکہ آن لائن آتے ہیں تو مولویوں سے مناظرے شروع کرتے ہیں آن لائن۔ میرے بھائی، علماء کیا اس قابل ہے کہ آپ ان کے ساتھ آن لائن مناظرے کر سکیں؟ ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک واقعہ کیا اور وہ کس طریقے سے اس کو مس ہینڈل کیا۔ اگر میں اوپنلی لوگوں سے کہوں کہ آ جاؤ تو ادھر تو آ کے یہ ڈیرا ڈال لیں گے سارے۔ اس کو بھی جو میں نے بلایا تو شرائط کے ساتھ بلایا، وہ ساری شرائط کو وائلیٹ کر کے پہنچ گیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ ڈیفینڈ کر سکتے اپنے بزرگوں کو، نہیں، سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو میرے بھائی، ایک مناظرہ تو دنیا کا ہر انسان کر سکتا ہے کہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا؟ یہ ایک ریڈی بان بھی مناظرہ اس کلمے پہ کر سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی، ایک انجینئر بھی، ایک انٹلیکچوئل بھی، ایک ان پڑھ بھی۔ اگر کوئی اس کلمے کے اوپر مناظرہ نہیں کر سکتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ تو بنیاد ہے نا ہماری۔ اب کوئی یہ کہ جی میں اس کلمے پہ بھی کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، اگر میرے سامنے آ کے کوئی پڑھے گا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ، یا میرے سامنے وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے کلمے کو جس مولوی نے انڈورس کیا اس کا دفاع کرے گا، تو میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، تو میں کہوں گا کہ پھر لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، تو اپنے کلمے کا بھی دفاع نہیں کر سکتا، تو کہاں کا مسلمان ہے؟ مسلمان اگر اپنے کلمے کو بھی نہیں سمجھتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے اوپر دنیا کا ہر مسلمان جس نے آج بھی کلمہ پڑھا ہے نا، وہ بھی دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے مولوی کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہے کہ کلمہ یہی ہے۔ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کریں آپ لوگ مولویوں سے مناظرہ، مجھے تو بعد میں کریں، جائیں منوائیں چشتی رسول اللہ کو غلط، منوائیں جا کے اشرف تھانوی رسول اللہ، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ وکھرے جہاں میں تھے اس وقت بولا ہے انہوں نے، دیکھیں بعد میں توبہ بھی کروا لی، وہ جسٹیفائی کرتے ہیں۔ توبہ اس طرح نہیں ہوتی، توبہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے کفر کروایا تھا، میرا بھی نکاح ٹوٹ گیا، میری بھی بیعت ٹوٹ گئی، تیری بھی ٹوٹ گئی جو میں نے کلمہ تجھ سے پڑھوایا تھا، لہٰذا سب سے پہلے میں مرید ہوں گا کہیں، پھر تجھے مرید کروں گا۔ ہاں پھر شرعی حکم تو یہ ہے۔ اور جی اشرف تھانوی صاحب نے جی خواب میں پڑھا تھا، دیکھ لیں، وہ پڑھ کے تو دیکھو خواب میں کدھر سے ان کے مرید نے پڑھا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں، بڑی کوشش کے باوجود میرے اوپر ایسا غلبہ ہے فرشتوں کا، یہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ میرے زبان سے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی نکل رہا ہے، نعوذ باللہ۔ چلو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ کہہ رہا ہے نا مجھے اختیار نہیں ہے، بھئی ہم اس بندے کو تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے، ہم بابی کو نہیں بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جس بابے کو اس نے خط لکھا وہ تو اسے کہتا ہے کہ تیرے اوپر شیطان چڑھا ہوا ہے توبہ کر، اس نے آگے سے اسے اور اللہ شیری دی کہ اس واقعے میں تیرے لیے تسلی ہے، خواب نہیں سر، اشرف تھانوی کو بھی پتا تھا یہ واقعہ ہے، خواب نہیں ہے، خواب کے بعد بیداری میں بھی ہے، اس واقعے میں تیرے لیے تسلی تھی کہ تو جو میری طرف رجوع لائے ہوئے ہے، یعنی میں تیرا پیر اشرف علی تھانوی، میں متبع سنت ہوں، چونکہ میں رسول اللہ کی سنت میں ہوں، اس لیے تو خواب میں بھی اور بیداری میں میرا کلمہ پڑھ رہا ہے میرے نام کا۔ تو کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین اپنا مرید کرواتے ہوئے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھواتے تھے کسی کو؟ جب وہ بیعت خلافت لیتے تھے، یہ پیری مریدی کی بیعت تو خیر جعلی ہے، جو اصل والی بیعت تھی خلافت کی، چیک کرنے کے لیے پڑھواتے تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جسے مناظروں کا شوق ہے نا، یہ بنیادی مناظرہ کلمے کے اوپر جا کے آپ یہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جن کے فالوور ہیں انڈیا پاکستان میں، آپ سمجھ لیں یہ گمراہی کے پیشوا جو دو فرقے ہیں، دونوں کا ایک ایک ہم نے آپ کو کلمے کے حوالے سے پیش کر دیا، جائیں دنیا کسی عالم کو یہ منوا کے بتائیں اور ویڈیو میں آ کے وہ کہے۔ تو ان لوگوں سے آپ دقیق مسائل کے اوپر کہاں سے بات کر سکتے ہیں؟ تو الٹیمیٹلی اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اپنے دلائل ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں، جسے شوق ہے وہ ویڈیو میں اس کا جواب دے، اور اللہ کا شکر ہے جو ویڈیو میں جواب دے رہا ہے، اول تو دے ہی کوئی نہیں رہا، وہ ذلیل ہی ہو رہا ہے۔ 50 منٹ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو میرے خلاف ریکارڈ کرائیں گے، لیکن جو میں نے بات 2 یا 3 لائنیں ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں
اس کا جواب وہ دیتے ہی نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ اس نے چونکہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, لہٰذا ہم یہ پوائنٹ اٹھا لیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے بات کر. او یار چھوڑ تو اپنی عوام کو کرو سیٹسفائی. باقی اب جب سے یہ لائف سٹوریز شروع ہوئی ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ لوگ اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی. ٹھیک ہے آپ کی عوام سیٹسفائی نہیں ہو رہی, وہ آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے. ہم تو آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے کہ آپ جواب دیں, آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مسئلہ ان اٹینڈڈ ہو جائے گا, پھر سارے آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ دیکھیں میں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسی ہمدردی رکھتا ہوں, علمی دشمن, ذاتی نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی وجہ سے. نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ میں ہمدردی کر رہا ہوں کہ اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں. آپ عوام کو بتائیں کہ المحنت کا جو یہ عقیدہ ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں, یہ عقیدہ جو ہے اس طرح ثابت ہوتا ہے. تو پھر آپ نہیں بتائیں گے, پھر ہم لوگوں کو تو بتائیں گے, میاں لوگ کیا کہیں گے, پھر ہم بتائیں گے لوگوں کو. آپ نہیں سے بتا رہے کہ وہ کیسے سینے سے فیض لینا ہے, تو ہم نے بتایا وہ کیسے قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے اپنے ساتھ لٹا کے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے کروٹ ان کی طرف کر کے سینے سے فیض کس طریقے سے وہ ٹرانسفر کیا ہے. پھر ہم بتائیں گے کہ سینے سے کیسے فیض آپ کے بزرگان دین ٹرانسفر کرتے تھے. پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اشرف تھانوی صاحب جو ہے ارواح ثلاثہ میں لکھ رہے ہیں کہ مرنے کے 6 سال کے بعد قاسم نانوتوی صاحب قبر سے نکل کر دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے. یہ قبر سے فیض اس طریقے سے آپ لوگ لیتے تھے, خواب نہیں بیداری میں. بریلویوں کا بابا نکلا ہے تو شرک, تہاڈا بابا نکلا ہے تو کرامت, حقائق اولیاء. تو دیکھ لیں اس کے سے لوگ پھر چینج ہو رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اور پچھلے دنوں تو ہم نے اگلی قسط بھی پیش کر دی تھی. وہی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا ہے کہ قاسم میاں جو ہے وہ دلہن کی شکل میں ہمارے خواب میں آئے ہیں. اور پھر آگے انہوں نے جو جملے لکھے ہیں نا کہ جو ایک مرد کو عورت سے, عورت کو مرد سے نفع پہنچتا ہے, وہ بھی ہوا. اور اس کی انہوں نے تعبیر پھر یہ بیان کی کہ قاسم میاں جو ہیں وہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں ان کی بعد میں کفالت کریں گے. اس سے یہ رزلٹ نکلا. اللہ نہ کرے کہ اتنے برے طریقے سے کسی کو خواب آ کے اس قسم کے رزلٹ نکلیں. یہ اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بزرگان دین کے خواب سنا سکتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی حالت ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ کیا بات کرنی میرے بھائی؟ تو ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو بھی, ان کی عوام کو بھی, ہمیں بھی, سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب